بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران زیب الشہداء امام حسین عزاداران زیب الشہداء، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام سید الشابر سید الصابرین ہیں، اور خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وبشر الصابرین الذین، اے میرے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ جب ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو پورا واقعہ کربلا جو ہے اس آیت کی تفسیر ہے. اور آج ہم جن مظلومین کا پہلو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں بدرجہ اولا اور بطور اقام جو تھے، یہ لوگ وہ صبر کرنے والے تھے کہ جس کو خداوند عالم نے کہا کہ ان کو جو ہے جنت کی بشارت دے دیں. عزاداران مظلوم کربلا آج شب پہلو ہے. پہلو کیا ہے؟ کہا کہ جو ہے جب یزید نے اہل حرم کو شام میں رکھنے کے بارے میں یہ دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح سے شام میں رہ گئے تو اب میرے خلاف جو ہے بغاوت ہو جائے گی، لہذا اس نے ایک روز سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کارندے کے ذریعے سے بلایا. وہ کارندہ جو تھا جیسے ہی زندان میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے سید سجاد، تم کو دربار یزید نے بلایا ہے. عزاداروں، جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک بار کام گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھیا کی آخری نشانی جو ہے کہیں اس کو بھی وہ مٹا ڈالے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سید سجاد سے لپٹ گئی اور کہتی ہے بیٹا سید سجاد سے کوئی جا رہے ہو تو بہت ہی سمجھ کے جانا. جناب سید سجاد جب دربار میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ماحول بدلا ہوا ہے. یزید اپنے تخت سے کھڑا ہو کر جو ہے سید الساجدین کو اپنے نزدیک بلاتا ہے اور لوہار کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا جائے، پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹ دیا جائے، گلے کے توق کو جو ہے نکال دیا جائے، کمر کے لنگر کو کھول دیا جائے، جو اس سے کہ آج سے اب یہ آزاد ہے. اور کہتا ہے اے امام زین العابدین، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو یہاں شام میں رہیے، چاہے تو آپ جو ہے مدینے چلے جائے. خدا لعنت کرے کہ ذرے صاحب پر میں نے اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے بابا کو وہ قتل کر دے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ حسین کو قتل کر دے، لیکن پسر صاحب سے اپنی منمانی کی تو خدا لعنت کرے اس پہ. ہاں اگر تم چاہو تو اس کا تم خون بہا مجھ سے لے سکتے ہو. عزادارو، امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے یزید، میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں سب سے پہلے اپنی بوڑھی اماں سے اجازت دے دوں. دیکھو میری بوڑھی اماں نے کیا کہا ہے. عزادارو، جناب سید سجاد جب زندان میں واپس آتے ہیں، جناب زینب لپٹ گئی اور کیا دیکھتے ہیں اس کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے میں توق نہیں ہے اور کمر میں لنگر نہیں ہے. کہا بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ کہا بوڑھی اماں، یزید نے ہم کو آزاد کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ چاہو تو تم شام میں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ. کہا بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا میں پہلے اپنی بوڑھی اماں سے اجازت لے لوں. عزادارو، جناب زینب نے کہا بیٹا تم یزید سے یہ کہو کہ دیکھو جب سے ہم نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے، جب سے ہم اسیر ہو کے آئے ہیں، ہم نے اپنے اسیروں پر جی بھر کے ماتم نہیں کیا ہے، جی بھر کے گریہ نہیں کیا ہے. یزید سے کہو کہ ہمیں کوئی ایک خالی جگہ دے دے تاکہ ہم دل کھول کے اپنے عزیزوں کا ماتم کر سکے.
ऐसे मुझे लोग थे उनको कैद करके 1 साल तक कैद रखा और जब ये इत्मीनान हो गया कि ये इतने टूट गए हैं, इनके सामने इनके बच्चों को मारा गया, इनके औरतों के साथ बेइंतजामी की गई, मरने उतारे गए, इतने दिन कैद रख करके अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इनको आजाद किया गया। अभी गाना गिराने को बताई हुई है तो आज का दिन वो है जिस दिन शाम के पैखाने से आजाद हो गए हुसैन की बहन रसूल की नवासी गाली और फातिमा की बेटी के सेना और सैयद हुसैन के बेटे करबला में आए थे। ये 26 जनवरी की तरह है, करबला का आंसू का दिन होगा कि अपनी की जनवरी में आज के दिन करबला में आके ये मोहर लगा दी कि मेरा भैया जीता था, मेरा भैया अपने मकसद में कामयाब था। जैसे 26 जनवरी को हमारे संविधान बनाने के बाद उसको लागू करके बता दिया गया ए हमारे दुश्मनों ये मत समझना कि हम जो है कमजोर है, हम पढ़े लिखे नहीं है। देखो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ऐसा कानून बनाया है कि कयामत तक के लिए हमेशा के लिए ये ऐसा है। Ya Hussein!